بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سفن النجاة الأعلام من ركب سفينتهم نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك. محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس خصوصی پروگرام جو کہ ماہ رمضان المبارک کے افطار ہدایت کے ساتھ برمنگھم اسٹوڈیو سے پروگرام لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور انشاءاللہ المستعان اگلی جو ساعتیں ہوں گی جو ہمیں افطار سے قریب لے جانے والی، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ افطار ود ہدایت کے اس پروگرام میں آپ کو انشاءاللہ رمضان المبارک کے ہی عنوان کے تحت اتنی عظیم ایام کی بابرکت ساعتوں میں ہم کچھ ایسی گفتگو سے مستفید ہو سکیں کہ جس سے ہم اپنی علمی اور روحانی طور پر اس سے فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود آپ سب کی جانی پہچانی اور ہر دل عزیز شخصیات موجود ہیں۔ جناب ڈاکٹر سید طالب وارث صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کے برابر تشریف فرما ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سجاد حسین نقوی صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کا بہت ہی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے بہت ہی مصروفیت کے باوجود ان گھڑیوں میں ہمارا ساتھ آپ دے رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین، آپ کو بھی ہم پروگرام میں دعوت دیں گے انشاءاللہ، بہت جلد ٹیلی فون کالز بھی جو ہیں وہ بھی کھول دی جائیں گی، آپ بھی پروگرام میں شرکت فرما سکتے ہیں ہر انداز سے۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے جس طرح انہی ایام میں ابھی تو آج چوتھا روزہ ہے، تو انہی اوائل جو شروع کے ایام ہیں، انہی ایام کی مناسبت سے ایک بہت ہی عظیم الشان خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر، آئیے ذرا ہم اس خطبے کو سنتے ہیں۔ آپ اس کے انگریزی میں ترجمہ بھی سن سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے مہمان شخصیات سے اس کی کچھ تشریح اور جانیں اور اس سے مزید سبق سیکھیں گے انشاءاللہ المستعان۔ اللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ایھا الناس انه قد اقبل اليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله افضل الشهور وايامه افضل الايام ولياليه افضل الليالي وساعاته افضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتاب، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس
يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إليه من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادوه ويستجيب لهم إذا دعوه. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين، وألا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل يا رسول الله، وليس كلنا يقدر على ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء، فإن الله تعالى يهب ذلك الأجر لمن عمل هذا اليسير إذا لم يقدر على أكثر منه. يا أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقا كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابا، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة عليه ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فسلوا ربكم ألا يغلقها عليكم،
وأبواب النيران مغلقة فسلوا ربكم ألا يفتحها عليكم والشياطين مغلولة فسلوا ربكم ألا يسلطها عليكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سماعت فرما رہے تھے بہت ہی عظیم الشان وہ خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم بابرکت مہینے کی آمد پر اپنے صحابہ کرام تک اور اس کے بعد جتنے بھی قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب کو اس عظیم الشان خطبے سے آپ نے لوگوں کو اس بات کی بے شمار جو اس عظیم ماہ کی برکتیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جو معزز مہمان ہیں اسٹوڈیو میں ان سے ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ قبلہ اس خطبے کے حوالے سے آپ نے بھی سنا ہمارے ناظرین نے بھی کہ یہ اس میں تو بہت سارے نکات جو ہیں جمع کر دیے گئے ہیں, بہت ساری باتیں ہیں اس میں. یہ تو ایک خود اپنے اندر ایک بہت جامع خطبہ ہے. تو اگر تھوڑے سے چند ایک نکات کی طرح اگر ہم دیکھیں کہ عام سیدھے سادے جو انداز میں اور جو ہمارے عام سننے والے ہیں ناظرین ان کی سمجھ بوجھ کے لیے کہ جس طرح کہا گیا کہ اس ماہ مبارک میں انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ, کہ ہمارا سانس لینا بھی گویا کہ تسبیح کرنا ہے, ہمارا سونا بھی گویا کہ عبادت ہے. تو جو شخص بھی اگر کوئی ایسا بھی سمجھ سکتا ہے اس کو کہ اگر کھا پی کے اگر سو رہے تو لمبی تان کے تو کیا یہ سب تسبیح ہوگی, یا اس کے لیے بھی کچھ خاص مخصوص ایسی ذہنی تیاری ہونی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء. اما بعد, سب سے پہلے میں آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا شکر گزار ہوں. آپ نے موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں حاضر ہو کر مومنین کے ساتھ, سامعین و ناظرین کے ساتھ افطار ہدایت کے ساتھ کے عنوان سے, یعنی جو ذو معنی عنوان ہے کہ ہدایت کے ساتھ بھی اور ہدایت کے ساتھ بھی, ایک چینل ہدایت کے ساتھ افطار اور ایک وہ گائیڈنس اور وہ جو اللہ اور اہل رسول اور آل رسول کی طرف سے لوگوں کو دی گئی ہیں ان کے ساتھ. یہ خطبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یہ خطبہ حق یہ ہے کہ اس کو اس طرح بیان کیا جائے سامنے یہ خطبہ رکھ کے اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر, مگر یہ ہے کہ اس وقت تو اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. حضور نے اس خطبے میں اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کا جو لوگوں کو اس سے فائدے حاصل کرنے چاہیے اس کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے. حضور فرماتے ہیں لوگوں تمہارے اوپر وہ مہینہ آ رہا ہے جسے اللہ نے مہینوں پہ چن لیا, جس کی ساعات کو ساعات پہ چن لیا, جس کے دنوں کو دنوں پہ چن لیا, جس کی راتوں کو راتوں پہ چن لیا, جس کی گھڑیوں کو گھڑیوں پہ ممتاز کیا. اور پھر وہ الفاظ آتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ تمہارے لیے برکت, رحمت اور مغفرت کا مہینہ بنا کے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت, مغفرت اور برکت طلب کیجئے. اس میں تمہارا سونا عبادت ہے, سانس کا آنا جانا تسبیح ہے. اس میں اللہ نے تمہیں اپنا مہمان کیا ہے. ہم پہلے بھی ایک مرتبہ یہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ شان ہے اس میزبان کی کہ حج کے موقع پہ تو آدمی جا کے کہے کہ ہم اللہ کے ہاں, اللہ کے گھر میں, اس لیے کہ خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا گیا اور لوگ جا کے وہاں یا ضیوف الرحمن جگہ جگہ لکھا اور پکارا جا رہا ہوتا ہے, اے اللہ کے مہمانوں. مگر وہ میزبان کتنا عظیم ہے اور اس کتنا کریم ہے, کتنا وہ غفور الرحیم ہے کہ وہ ہمارے ہی گھر میں آ کے میزبان بنتا ہے اور ہمیں مہمان ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے فی ھذا الشہر دعیتم الی اللہ, اس مہینے میں تم اللہ کے مہمان ہوتے ہو. خطبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن چیزوں کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ دلائی گئی وہ یہ کہ صلہ رحمی کا خیال رکھیں, یتیموں کا خیال رکھیں, بزرگوں کے احترام میں کمی نہ آئے, چھوٹوں پہ شفقت میں کمی نہ آئے, لوگوں کے یتیموں پہ رحم کیجئے
تاکہ تمہارے یتیموں پہ رحم کیا جائے۔ اپنی آنکھوں کو اس منظر سے اور ان چیزوں کے دیکھنے سے روک کے رکھیے جن سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کانوں سے وہ چیزیں سننے سے اجتناب کیجئے جن کے سننے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ مہینہ بہرحال تمام مہینوں کا سردار ہے، اس میں آپ ایک عبادت کرتے ہیں تو وہ باقی گویا اگر 70 مہینوں میں بھی اس طرح کی عبادت کریں تو شاید وہ اس حساب سے اتنا اجر نہ لے۔ اس مہینے میں یہ رمضان المبارک کے نزول، قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید کی آپ ایک آیت پڑھیں تو باقی مہینوں میں ایک پورا قرآن پڑھنے کے برابر اس کا وہ ثواب ہے۔ اس میں آپ ایک نماز پڑھیں تو باقی مہینوں میں وہ یوں سمجھیے کہ وہ 70 نمازوں کے برابر اس ایک کا ثواب ہو۔ اور پھر جو خاص ایک چیز کی طرف متوجہ کیا وہ رحمت للعالمین ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری پشت، تمہاری کمر، تمہارے یہ گناہوں سے بوجھل ہیں، ان بوجھوں کو ہلکا کیجئے طویل سجدوں کے ساتھ، لمبے سجدوں کے ساتھ ان بوجھوں کو ہلکا کیجئے، اس لیے کہ اللہ نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ وہ جہنم میں نہیں بھیجے گا سجدہ کرنے والوں کو اور رکوع کرنے والوں کو۔ اللہ نے ان ایام میں جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کرتے رہیے پروردگار ان دروازوں کو کھولا رکھیے، انہیں مت بند کیجئے۔ اللہ نے دوزخ کے دروازے بند کر دیے ہیں، یہ دعا کرتے رہیے معبود یہ دروازے بند رہنے دیجئے۔ شیاطین کو زنجیریں پہنائی گئی ہیں، پروردگار انہیں زنجیروں ہی میں مکفل رہنے دیجئے، انہیں زنجیروں سے آزاد نہ کیجئے۔ پروردگار سے دعائیں کرتے رہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے والے اور استغفار کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی اور اس عظیم الشان خطبے کا ایک خلاصہ آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچایا۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ گفتگو کے سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس دور میں ہمیں کس انداز سے سمجھنا چاہیے اور ہمارے لیے اس میں کیسی نصیحتیں ہیں، ایک عام فہم انداز میں ہمارے ناظرین تک کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، کہ ہم اپنے اس ماہ مبارک میں جیسا کہ آج کل تو کافی ماشاءاللہ لمبے روزے ہیں تو اس لمبائی میں انسان بالکل کہ غافل نہ ہونے پائے اور اس عظیم جو برکات ہیں ان کو اگر اپنے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اس عظیم ساعتوں سے گزرتے ہوئے انسان جو ہے ان کو جو برکتیں ہیں ان کو کیسے سمیٹ سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پروردگار عالم نے اس ماہ کو میں جو قبلہ نے بتلایا مہمان نوازی کے طور پہ سبھی انسان کو، مخلوق کو نہیں اپنا مہمان بنایا ہے بلکہ اسے بنایا ہے جسے اس نے مومن کا درجہ دیا ہے۔ اب جب انسان کو ساری کائنات میں سے بلند کر کے اتنا عظیم رتبہ دیا ہے تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا مہمان ہے جو ہمیں آنے کے پہلے ہی کہہ رہا ہے آؤ میں تمہیں مومن کا درجہ دیتا ہوں، آؤ تمہیں یہ مہینے میں ہمارے مہمان بنو، آؤ تمہیں تقوی کے یہ درجہ دیتا ہوں۔ بتلائیے کتنا بڑا مقام ہے ہمارے لیے۔ لیکن آپ نے پوچھا آج کے دور میں، آج کا دور کا اگر ایک انسان پوچھے کہ آج کے دور میں اس وقت میں ہمیں روزہ رکھنے سے کیا فائدے ہیں، یہ ہے کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہمیں غریب کی بھوک اور پیاس کا احساس، کہ غریب کے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، مفلس کی کم یہ مجبوریوں کا احساس ہوتا ہے، لیکن آج کے دور میں اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے اس ملک میں بھی دیکھیے غریبوں کے لیے سوشل سروسز ہیں، بینیفٹس ہیں، غریب کے لیے مکان نہیں ہے تو سرکار مکان مہیا کرتی ہے، اگر بھوکے ہیں تو انہیں کھانے پینے کے لیے رقم مہیا کرتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کہ اس ماہ میں اپنے صلہ رحمی کرو، غریبوں اور مفلس کی مدد کرو۔ دیکھیے ورلڈ میں کہیں بھی کیٹاسٹرفی ہو جائے ہمارا ریڈ کراس ہے، ہمارے دیگر ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں فوراً ہوائی جہازوں سے یہ آنن فانن میں پہنچ جاتے ہیں، ان کے لیے ٹینٹ لگاتے ہیں، ان کے کھانے کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ بتلائیے اب تو یہ سب ہماری سرکار کر ہی رہی ہے، اب اس مہینے میں ہمیں یہ سب کرنے پر توجہ دینے کی
کیا ضرورت ہے؟ آج کا ایک نوجوان آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے، لیکن جواب میں یا آپ نے خطبہ سنا سرور کائنات کا، وہ خطبہ جو شعبان کے آخری جمعے میں انہوں نے فرمایا تھا، اس خطبے کے ہر ایک لفظ کو اگر ہم سمجھ لیں جس طرح سے قبلہ نے بیان کرا اور اس پر توجہ دیں اور اس پر عمل دیں، تو جس طرح جنت کے دریچے اور دروازے ہمارے کھلے ہوئے ہیں، وہ صرف کھلے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ہاتھوں کو پھیلائے کہہ رہے ہیں اے عبادت گزار اللہ کے بندے تو آ، کہ اس لیے کہ اس مہینے میں تو نے اللہ کے ان احکام کو قبول کر لیا جس کے بہتوں نے رد کر دیا، جو انہوں نے مذاق اڑایا۔ آپ نے کہا کہ یہ سجدہ تمہارا، یہ سجدہ اس لیے اس مہینے میں زیادہ یہ اس میں فضائل ہیں، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں حاجات تمہاری سنی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا اس دور میں تمہیں موبائل سے ایک دوسرے کے دنیا کے ایک دوسرے کونے میں تعلق قائم کرنے کے لیے، یہ بات کرنے کے لیے بڑا فخر سے کہتے ہو اب دنیا اتنی مختصر ہو گئی، آؤ اس مہینے میں تم مناجات یہ کتابوں کو کھولو، یہ یہ کیا کہتے ہیں داؤد کی کیا آپ امام زین العابدین کی دعاؤں کو دیکھیں، انہیں پڑھیں۔ اب نہ آپ کو موبائل کی نہ کسی ماڈرن ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ اللہ جب مہمان بلایا ہے تو میزبان بھی ایسا ہے کہ آپ کی ہر فریاد کو، آپ کی ہر پکار کو، آپ کی ہر خواہشات کو وہ مد نظر رکھے ہوئے اس کی قبولیت کا وعدہ کرتا ہے۔ یہی نہیں، وعدہ کرتا تو وعدہ کرتا اب اس ماہ میں اگر آپ کہتے کہ رمضان میں میں روزہ رکھتا ہوں تو ہمارے منہ سے بو آتی ہے، جائیے موسیٰ سے پوچھ لیجئے، جب وہ کوہ طور پر جا رہے تھے تو انہوں نے چبانے کے لیے منہ میں خوشبودار پتے رکھے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ اس روزے کے دوران جب تم ہمارے ان احکام کو پا رہے تھے، تمہارے منہ کی بو مشک عنبر سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے، دنیا کی ساری یہ خوشبوؤں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جب اللہ جھک کر اپنے مہمانوں کی اس طرح سے آمد کر رہا ہے، اب بتلائیے وہ اللہ، وہ پروردگار ہمارا کتنا مہربان رحیم ہے۔ جبکہ قبلہ نے کہا اس مہینے میں اس کی رحمت، اس کی شفقت سب پہ ہم بنظر رہے ہیں، مغفرت ہمیں چاہیے۔ جس طرح کے اس خطبے میں کہا آؤ اس مہینے میں 11 ماہ کے دوران جو تمہوں نے اپنے پیٹھ پر جو گناہوں کے بوجھ کہے ہیں اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے، نہیں اس بوجھ کو ہلکا کر دو۔ آؤ اس میں مغفرت، دعائیں کرو، استغفار کرو، منتیں مانگو، دعائیں مانگو، اللہ تمہیں یہ دعا کروں گا۔ آؤ اس ماہ میں تمہیں اللہ جو ہے فرشتوں کو بھیجتا ہے، سارے سال کے جو آپ کے حساب و کتاب ہے، اس کا جو رزق ہے سب کچھ لے کے آتا ہے۔ بتلائیے اگر اس ماہ محرم میں ہم روزے کو رکھ لیں تو اس سے کتنے فوائد ہیں کہ اپنے بھی رکھیں روزے، اپنے بچوں کو بھی رکھیں، اور بچوں کو صرف بھوک ہڑتال نہ کرائیں بلکہ ان کو سمجھائیں کہ اس کے پیچھے پنہاں اس میں کتنے فضائل ہیں، کتنے یہ ہمارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو قبلہ، اور اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کی اجازت سے ہمارے ساتھ پہلے کالر آ چکے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب محترم شاہ صاحب، اور علماء عظام کو بھی سلام۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ایمان اور تقوی، علم اور صحت کاملہ عطا فرمائے۔ علامہ صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ٹیوزڈے کو میرا کڈنی کینسر کا آپریشن ہے، اگر میرے لیے دعائے خیر کریں، اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی اگر وہ رحمت کریں تو میرے لیے دعائے خیر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا شافی الامراض اشفِ جمیع مرض المؤمنین فی مشارق الارض و مغاربها ولا سیم اشفِ هذا المرض المخصوص بحق محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا آپ کو بحق محمد وآل محمد صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اور انشاءاللہ بعد میں انشاءاللہ اسی طرح
آپ کے سوالات وغیرہ جو ہیں آپ اس پروگرام میں اسی طرح حصہ لیتے رہیں. ہدایت ٹی وی کے ہر پروگرام میں آپ یقیناً اس میں رونق بڑھاتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کی شمولیت جاری رہے. ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تینوں کو بھی بہت بہت سلام ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رمضان المبارک پرنور مہینہ ہے اور ہدایت ٹی وی نے اس کو اور زیادہ پرنور بنا دیا. اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کو اپنے اس امان میں رکھے. خدا حافظ. بہت شکریہ. بہت ہی مولا بے کہ محمد و آل محمد، اور خاص کر اس مہینے کے تصدق میں تمام مومنین کو جو اس وقت حسد کا شکار ہیں، دہشت گردی کا شکار ہیں، پروردگار تمام مومنین اور مومنات کو سایہ عاطفت صاحب العصر میں محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ. آپ نے بھی اپنے بہت ہی خوبصورت اور پاکیزہ جذبات کے ساتھ پروگرام میں شرکت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں سید یاسر عباس بات کر رہا ہوں کشمیر سے. تو مولانا صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم. اور آپ سب بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. میں ہر ٹائم یہ جب بھی آپ کا پروگرام لگتا ہے میں دیکھتا ہوں. تو میں نے پہلے بھی محسن شرازی صاحب کے پروگرام میں ریکویسٹ کی تھی. میں 5-6 سال سے بیمار ہوں، تو میں دعا بھی جو ہے میں کرواتا ہوں سب کے لیے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے سب دعا کریں کہ میرے اندر سے بلڈ بھی آ رہا ہے. تو میں نے ریکویسٹ کی تھی سب مومنین سے کہ میری اگر ہیلپ کر سکیں تو پلیز آپ سب کی جو ہے نا میرے اوپر جو ہے نا بہت بڑی نیکی ہوگی کہ اس وقت مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے سب کی. ٹھیک، بہت شکریہ. ہم آپ کے لیے دعا بھی انشاءاللہ کروائیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان کے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی، آپ کا نام اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ مجاہد نقوی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے میرے بھائی. السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام مجاہد نقوی ہے، میں لوٹن سے بات کر رہا ہوں. مجاہد صاحب لوٹن سے. جی فرمائیے میرے بھائی. پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک ہو. خیر مبارک آپ کو بھی. دوسرے میرے کوشچن ہے، ایک تو ذرا تھوڑی سی مولانا صاحب سے کہیں کہ روشنی ڈال دیں کہ وہ کون سی ایسی مبتلا جو روزے کو جو باطل کر دیتی چیزیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں. اور سیکنڈ یہ ہے کہ کوشچن اور ہے کہ اگر کوئی کمپنی ایسی جس میں ہم کام کر رہے ہیں فوڈ ریلیٹڈ ہے، تو اس میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کوئی جو ہم حرام ہوتا ہے ہمارے اسلام میں کچھ چیزیں فوڈ کے ریلیٹڈ، تو ان کو ٹچ کرتے ہیں یا کوئی جاب کے دوران اس کو سرو کرتے ہیں. تو نماز پڑھنے کے لیے پھر غسل واجب ہے اس کے جب جاب ختم کرتے ہیں، یا خالی وضو بھی ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ کے دونوں سوالوں کو ہم نے نوٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ ان کا جواب کے لیے ہم قبلہ کی جانب بڑھیں گے. اس سے پہلے ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بہت ہی مختصر بریک کا. اس کے بعد کہیں بہت جلدی آپ کے سامنے آپ کے سامنے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کہیں مت جائیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. کیا سوال کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ایک بہت ہی مختصر بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پروگرام افطار ہدایت کے ساتھ برمنگھم اسٹوڈیو سے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. ٹیلی فون لائنز جو ہیں آپ کے لیے اب بھی بدستور کھلی ہیں. آپ اپنے ٹیلی فون کال کے ذریعے بھی پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کچھ سوالات بھی ہیں. ہمارے بھائی نے قبلہ مجاہد صاحب نے لوٹن سے
بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال تھا ان کے، 2 سوال تھے۔ پہلا سوال تو ان کا یہ تھا کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ مبطلات روزہ جو ہیں وہ کون کون سی ہیں جس سے روزہ باطل ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، اگر آپ ان کو ان کی رہنمائی فرما دیجیے اس میں۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال بھی ان کا ایک تھا۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو مبطلات روزہ ہیں، ان میں کھانا ہے، پینا ہے، اسی طرح مجامت ہم بستری، اور اسی طرح کوئی روایت حدیث یا کسی بات کا جو صحیح نہ ہو، غلط ہو، اللہ رسول اور اہل بیت کی طرف منسوب کرنا، یعنی جھوٹ کی نسبت اللہ رسول اور اہل بیت رسول کی طرف دینا، یہ بھی مبطل روزہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ غبار جس میں جس طرح سگریٹ یا دھواں اس کا حلق کے اندر جانا، یہ بھی مبطلات روزہ میں سے ہے۔ اور قے جس کو وومٹنگ کہتے ہیں، قے کا ہو جانا، یہ بھی مبطلات روزہ میں سے ہے، روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ چاہے خود ہو یا ضرور خود نہیں، کی جائے۔ یہ اس کے کچھ مدارج ہیں۔ ایک تو بڑا معمولی سا، کبھی آدمی وہ ڈکار لیتا ہے تو اس کے ساتھ، ہاں اگر ڈکار کے ساتھ اسے یقین ہو کہ میں ڈکار لوں گا تو یہ آئے گا، تو اس کو ڈکار جو آمدن لیتے ہیں انہیں نہیں لینا چاہیے ڈکار، اس کو بھی کسی طریقے سے وہ جو گیس ہے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ تو یہ قے جو ہے یہ بھی مبطلات روزہ میں سے ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ نجاست کے ساتھ اتنی دیر تک بغیر غسل کے رہنا کہ وہ صبح صادق ہو جائے، یہ بھی مبطلات روزہ میں سے ہے کہ روزے کا وقت ہو گیا اور آپ ابھی تک غسل نہیں کر سکے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، غسل حیض نفاس ہو یا غسل جنابت ہو، تو غسل کی صورت میں غسل نہ ابھی کیا ہو تو یہ بھی مبطلات صوم میں سے ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یعنی وہ ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اس میں ہے مرد جو ہے وہ پانی میں غوطہ نہ لگائے، سر کو ڈبونا، جس طرح نہیں غوطہ لگاتے سوئمنگ پول میں، غوطہ مرد غوطہ نہ لگائے، اور عورت کا پانی میں بیٹھنا یہ منع ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ ان کے اگلے سوال سے پہلے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، اگر ان کو شامل کر لی جائے آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ میرا خیال ہے آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، اگر آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی ہو تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، آپ دوبارہ کال کریں گے، یقیناً آپ کی کال کو ہم شامل کریں گے۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ وہ کسی اگر ایسی کمپنی میں وہ فوڈ کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور اگر اس طرح کچھ نجس چیزوں کو چھونا یا وہ بھی بدن کے ساتھ لگ جائیں تو دیکھیں، وہ اس کے لیے انہوں نے پوچھا کہ غسل کرنا ضروری ہے یا نماز کے لیے، تو اگر آپ کا بدن پاک ہے اور آپ مطمئن ہیں، شور ہیں کہ بدن پہ نجاست نہیں پہنچی ہے، تو پھر بدن کا دھونا ضروری نہیں ہے، صرف وضو ہی کافی ہے۔ لیکن اگر احتمال ہے کہ کچھ چھینٹے یا قطرات یا کچھ نجاست کی نمی کسی بھی طرح سے بدن تک پہنچی ہے تو پھر وضو سے پہلے بدن کا پاک کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی آ چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب رضوی صاحب، قبلہ نقی صاحب کی خدمت میں اور علامہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، خصوصاً بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا قبلہ نقی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل پاکستان میں زیادہ سے زیادہ جلد رقوم بھیجنے کا جو انتظام ہے وہ ہے بینک کے ذریعہ۔ بینک کبھی تو دوسرے دن دے دیتا ہے، اگر ہفتہ اتوار کی چھٹی ہو یا کوئی وجہ ہو، دیر ہو جائے تو 2 دن لگ جاتے ہیں، 3 دن۔ سوال یہ ہے کہ فطرہ اور فدیہ کی رقوم جو آپ پاکستان میں بھیجتے ہیں، ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ قرض دیا ہے تو اس کو اس میں ایڈجسٹ کر لیں، لیکن اگر یہ شبیہد بھیجا جائے تو وہاں مل نہیں پاتا، اگر پہلے بھیجا جائے تو وہاں مل سکتا ہے، تو کس بات کا زیادہ خیال رکھا جائے؟ میرا خیال ہے میں اپنے سوال کو عرض کر پایا۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ آپ کا سید سوال سمجھ گئے ہیں۔ فدیہ کے سلسلے میں یہ جو روزہ آدمی نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے یا بہت ضعیف ہے، یا وہ الذین یطیقونہ کے تحت آتا ہے کہ روزہ تو رکھے مگر بہت مشکل ہو اس کا روزے کو نبھانا، تو ان کے لیے فدیہ ہے، جو 1 دن کا کھانا ہر روز، وہ 1 مد کھانا ہے، 14 چھٹانک تقریباً وہ ہوتا ہے، تو یعنی یوں سمجھیے کہ 1.5 پاؤنڈ 1.25 پاؤنڈ اس کی مالیت ہوگی ہر دن کے لیے، تو 30 روزوں کے تقریباً 45
45 पाउंड बनते हैं, वो तो भेज दें। अब जिसको भेजने हों वो अभी भेज दे, इसलिए कि वो उसके लिए इंतज़ार नहीं करें कि हम, हाँ अगर ये है कि वो ठीक हो जाएंगे या तो फिर दूसरी बात है, लेकिन यह है कि अगर वो वाकई रोज़ा रखने के काबिल नहीं हैं, नहीं रोज़ा रख सकते हैं, तो वो फ़िदिया ही देंगे। तो फ़िदिया तो अभी वो भेज दें, वो किसी वक्त भी आप भेज सकते हैं। और फ़ितरा जो है वो उसके लिए आप कर सकते हैं कि जब आखिरी रमज़ान तक, तो उस क्या है चाँद निकलने से पहले शवालुल मुकर्रम का तो आप अलग कर दें, और बेहतर ये है कि ईद से पहले पहले मुस्तहिक तक पहुंचा दें। और रहा ये कि अगर आपका किसी से कोई कर्ज़ का लेना है तो आप वो यानी उस सिलसिले में कुछ कर दें। ये एक अजीब सा हीला होगा जो ज़ाहिर है हर एक के लिए तो मौजू भी नहीं होगा और हर एक के लिए ये मुनासिब भी नहीं होगा। जो बहुत ही इस सिलसिले में गया गुजरा है, जो फ़िदिया भी देना चाहे या दे तो भी वो सोचता है कि फ़लाने आदमी से मैंने वो जो कर्ज़ा है उसको उसी ज़िम्मे, यदि उसको वो क्या जस्टिफाई कर ले, ये बैलेंस कर लें। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आपका ये जवाब दोनों रकमें बड़ी मिनिमल से मिनिमम सी हैं, ये मुस्तहिकीन तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूँ अगर वो हीले कारआमद भी हों तो उनको इस सिलसिले में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया। उसकी वजह यह है कि रमज़ान में जो आप इन्फाक करते हैं, जो आप खर्चा करते हैं, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। आप आधी खजूर से जहन्नम को दूर फेंक सकते हैं, एक घूंट पानी से आप जहन्नम को दूर फेंक सकते हैं। तो आप सोचिए अगर आप ये सारी चीज़ें जो इन्फाक में और जो सिला रहमी में, जो चलिए अकरबा में या यतामा और बेवगान के सिलसिले में आपसे हो जाती, आप करते हैं, उसका कितना अजर होगा। वजह इसके कि आप अपना आदमी सोचता रहे कि हमारा उसने इतना कर्जा देना था, वो हम उसको उस सिलसिले में कर दें। नहीं, बहुत शुक्रिया किबला। डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं पढ़ूँगा और मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए अगर आप फरमाइए इसी खुतबे में ही, जिस तरह किबला ने भी उससे इशारा फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जहन्नुम को दूर करें एक बेशक आधी खजूर से या पानी के कुछ एक घूंट से। तो रोज़े के दार के लिए ज़ाहिर है जहाँ मसनून तरीक़े हैं उसमें रोज़ा खोलने के लिए जिन चीज़ों को तरफ तवज्जो दिलाई गई है, खजूर या पानी या बाज़ औक़ात नमक भी कहा गया, तो इनसे इंसानी सेहत के लिए ये कैसी, इसका क्या असर इस पर रहता है, ख़ुसूसन जब इंसान सारा दिन एक तवील मुद्दत जो है वो बिल्कुल बग़ैर खाए पिए रहता है। तो इन चीज़ों से रोज़ा अफ्तार करना जिस्म की तक़वियत के लिए कैसा है, इस पर रोशनी डालिएगा कि जो हमें 1400 साल पहले बता दिया गया है और आज की इस साइंसी दुनिया में ज़ाहिर है कि अब तो हमारे सामने चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। अगर हमारे साथ कोई कॉलर नहीं है तो मैं चाहूँगा कि और जी कॉलर है तो आप पहले ही ले ही लें। हाँ, वो मेरा ख्याल है कि कॉल ड्रॉप हो गई है, आप फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। वो मुझे बताया जा रहा है कि वो दोबारा आ गए हैं। अच्छा, अगर आप से माज़रत के साथ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मेरे भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बोला सर, मैं एक सवाल था। हेलो जी जी मेरे भाई, सवाल करें आप ऑन एयर हैं। आपकी आवाज़ बाकायदा हम तक पहुंच रही है। आप अपना नाम बता दीजिए और टीवी की आवाज़ आहिस्ता करके हमसे टेलीफोन के ज़रिए अगर आप गुफ्तगू फरमाइएगा तो बहुत ही यकीनन बेहतर होगा। मैं बात करूँ मौलाना साहब, मैं पता पूछना ये था कि देखिए हमारा मुसलमान है, हमारा ये अकीदा है कि हमारा अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई मददगार नहीं है। तो जब हम ये कहते हैं कि या अली मदद, तो ये किस तरह जायज़ होता है, कोई वज़ाहत कर देंगे प्लीज़? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। आप टीवी देखते रहिए, यकीनन आपके सवाल को भी क़िबला के सामने पेश करेंगे। अगला कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। रजू साहब दोबारा हाज़िर होने की माज़रत चाहता हूँ। क़िबला से सवाल ये था, जो उन्होंने फ़िदिया के मतलब तो वज़ाहत फरमा दिया, हमें जो फितरा है उसके मतलब ये एक सिलसिला चलता है कि आप फितरा कबल अज वक़्त भेज दें, ये समझें कि हम उनको कर्ज दे रहे हैं, बाद में उसे कहें कि वो जो कर्ज था वो फिदिया में फितरा में चला गया।
تو یہ بھی تو انشاءاللہ ایک ایسی بات ہے کہ خدا جانتا ہے نا کہ ہم نے قرض نہیں دیا تھا اور قبل از وقت بھیجیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا قبل از وقت بھیج کے اس کو اس مد میں اگر نہ ٹالیں تو بھی تو خدا جانتا ہے کہ 2-3 روز میں اگر بینک سے ملتا ہے تو بر وقت ان تک پہنچ جائے. کیا بر وقت پہنچنا زیادہ بہتر ہے یا ہیلا کرنا زیادہ بہتر ہے؟ بہت مہربانی. بہت شکریہ آپ کا سوال آپ نے دوبارہ زحمت فرمائی. ہم اس سوال کو بھی یقیناً قبل تک پہنچائیں گے. یقیناً میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے اور فرمانے آپ بالکل شروع کرنے لگے تھے. بسم اللہ. نہیں اس سلسلے میں ذرا وہ ہو جائے سوال. جی وہ منصور صاحب سید صاحب کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ فطرے کے لیے یہ حکم ہے کہ فطرہ آپ ہر اپنے گھر میں موجود جتنے ہیں ان کی طرف سے دیں گے. ایون جو بچہ یعنی رمضان ہی کے ایام میں یا اوقات میں پیدا ہوا اس مولود کی طرف سے بھی آپ فطرہ دیں گے. وہ مہمان جو آپ کے ہاں آیا ہے اس مہمان کی طرف سے بھی آپ فطرہ دیں گے. یہ فطرہ تو ہو گیا. اب یہ ہے کہ آپ پہ اتنے لوگوں کا فطرہ، پوری فیملی کا فطرہ، نئے پیدا ہونے والے بچے کا فطرہ اور آنے والے مہمان کا فطرہ. اور اس میں عرض کروں میرے بہت سارے عزیز جو ہیں وہ اس سے سمجھ جائیں گے. فطرہ اگر کوئی آدمی اتنا ہی مثلاً کو گیا گزرا ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو فطرہ نہیں دے سکتا، مثلاً کوئی بڑی غریب فیملی ہے، ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ایک آدمی فطرہ دے اپنے دوسرے ساتھی کو. مثلاً خاوند فطرہ دے بیوی کو، بیوی وہی فطرہ اپنے بیٹے کو دے دے، بیٹا وہی فطرہ اپنی بیوی کو دے دے، وہ اپنے بچے کو، یعنی ایک فطرہ ان سب سے ہوتا ہواتا بالآخر مستحق تک چلا جائے. تو یہ ایک طریقہ ہے. یعنی وہاں جہاں بہت غربت ہے، آدمی 5 پاؤنڈ یا 3 پاؤنڈ سے شروع ہو کے 5 پاؤنڈ تک فطرہ مقرر ہوا ہے، تو وہ ہر ایک کے بس کی اگر بات نہ بھی ہو تو یہ طریقہ ہے جو شریعت نے اجازت دی کہ اگر آپ اتنے ہی غریب ہیں تو پہلے آپ اپنے ساتھی کو دیجئے، وہ اگلے کو، اور وہ اس طرح پھر آخر سب سے ہوتا ہواتا وہ ایک مستحق، یعنی ایک فطرہ جو ہے وہ تو بہرحال آپ کو دینا ہی پڑے گا اور وہ مستحق تک پہنچ جائے. اسی طرح جو شاہ صاحب نے فرمایا اگر کوئی غریب آدمی ہے اور وہ آپ سے قرض مانگ رہا ہے، قرض کے لیے بھی سن لیں. قرض کے لیے یہ ہے کہ آپ قرض جب آپ سے کوئی قرض مانگتا ہے اور خاص کر قرض حسنہ، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ دے گا نہیں لہٰذا اس کو میں نہیں دوں. حکم یہ ہے کہ آپ اس کو دیں قرض، اور پھر آپ اس کے لیے اتنی آسانی رکھیں کہ وہ آرام سے دے سکے. اور اگر وہ اس وقت تک بھی نہیں دے سکا اور وہ واقعاً مستحق ہے تو آپ اس کا وہ قرض جو تھا اس کو یعنی اس میں کر سکتے ہیں. یہ جو انہوں نے کہا وہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے وہ ہمارا اتنا فدیہ اور اتنا فطرانہ بنتا ہے، یہ ہماری طرف سے آپ کو پہنچ گیا اور ہو گیا، یہ کر سکتے ہیں. مگر یہ میں نے جو عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ جو تھا اس کو الگ ہی رکھیں، مگر وہ جو فطرہ ہے اور جو فدیہ ہے اس کو وہی مستحق اسی تک ہی پہنچا دیں. چلیے وہ قرض بھی اس کا ختم ہو جائے اور پھر اس کے ساتھ کچھ اور بھی بھیج دیں اس کے پاس کہ یہ تیرا قرض بھی ہم نے ختم کر دیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تیرے پاس فدیے کی یا فطرے کی صورت میں بھی ہم بھیج رہے ہیں. تو یہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں، یہ انفاق کے تحت آئے گا، یہ صلہ رحمی کے تحت آئے گا، یہ اس خرچ کے تحت آئے گا جس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب کہا گیا ہے. بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں وضاحت فرما دی ان کے سوال کی اور ایک بالعموم اس مسئلے کی بھی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا خیال ہے کال ڈراپ ہوگی لیکن اگلے کالر جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب، یا علی مدد. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی آپ تک آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے. آپ کا نام اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جواد بخاری نیو جرسی سے میں کال کر رہا ہوں. جی میرے بھائی. سرکار میری سوال میرا بھی تقریباً پہلے سوال سے ملتا جلتا ہے. میں نے تو جو فطرانہ بنتا تھا وہ میں نے پاکستان بھیج دیا، وہ میرے بھائی کے پاس ہوگا اس وقت تک جب تک چاند نہیں نظر آتا. تو اس سے میں نے کہا کہ چاند جیسے نظر آئے پھر ہمارا فدیہ یہ اپنا کیا نام فطرانہ مسکینوں کو دے دینا. تو یہ ہم نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ بالکل ٹھیک کیا ہے، کوئی اس میں غلط نہیں ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے.
لیکن ایک کمی ابھی باقی ہے، اگر اس سے پہلے آپ کے ہاں کوئی مہمان آ گیا یا آپ کے ہاں کوئی نو مولود ہو گیا تو اس کا فطرانہ پھر اس وقت دینا پڑے گا، وہ ایکسٹرا بن جائے گا. وہ ایکسٹرا بن وہ تو الگ دے دیں گے جی، وہ الگ دے دیں گے. تو جو کیا جو کچھ وہ صحیح ہے. ہاں جو کیا ہے وہ صحیح ہے. ماشاء اللہ، بہت شکریہ جواد بخاری صاحب، آپ کا جواب قبلہ نے فوراً ہی آپ کو ارشاد فرما دیا. اگلے کالر آ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں جناب علامہ سید سجاد نقوی صاحب سے بات کرنی چاہ رہا ہوں. جی سن رہے ہیں آپ کی بات. آپ کا نام اور کہاں سے کال کر رہے ہیں میرے بھائی؟ میں اکرام حسین فرام فرانس سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے میرے بھائی آپ کا سوال. قبلہ سن رہے ہیں آپ کی بات. میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جناب مولانا اسماعیل صاحب کے شاگرد ہیں؟ بس آپ کا سوال ہو گیا. جی بس مجھے تو واقعی بہت اچھا پروگرام آپ کا جا رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خیر و برکت دے. جی میں نے درس نظامی دارالعلوم محمدیہ سرگودا سے پڑھا اور وہیں سے ہم نے مولوی فاضل کیا، اور اس کے بعد میں 3 سال تک درس آل محمد میں بطور صدر مدرس کے رہا، اور اس دوران ان سے بھی فیض حاصل کیا. وہ ایک گریٹ ڈیبیٹر تھے، ان سے بھی تلمذ کا شرف ہمیں حاصل ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ نے ایک تھوڑی سی ان تک مزید معلومات پہنچا دی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تھوڑا سا صحت کے حوالے سے کہ آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں تو یعنی افطار ہدایت کے ساتھ، یعنی ہدایت چینل کے ساتھ بھی، ہدایت تعلیمات کے ساتھ بھی، اور پھر یہ بھی کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ نمک سے کریں افطار، اور پھر یہ یعنی نمک کی چٹکی منہ میں رکھ لیں افطار سے پہلے، پانی ہو تو تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں، کھجور ہو، یعنی یہ جو ریکمینڈڈ ہیں چیزیں، کھجور، نمک اور گرم پانی، اور وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ اس پہ یہ کوئی یعنی آپ بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان میں اوقات جو ہے افطار کے، سحری کے، اس میں بھی کچھ اگر آپ غور و فکر کریں تو اس میں سائنٹیفک ویلیوز پنہا ہیں. آپ دیکھیں ایک پتے کو بھی، درخت کو بھی لیں تو وہ اس کو کلوروفل بنانا ہے، یہ کرنا ہے، تو اس کے بھی اوقات ہوتے ہیں. وہ دن بھر اگر 12 گھنٹے سوتا ہے تو اور اس دوران جب سن لائٹ ہوتے ہیں تو وہ اس کو ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، تیار کرتا ہے. اسی طرح ہم جو ہیں انسان صبح دوپہر شام رات تو کھانا کھاتے ہی ہیں، بیچ بھی ہے. آج کل دیکھو یہ ہر جگہ لائن لگی ہوئی ہیں، یعنی ہم 24 گھنٹے یہ ایک طرح سے جب دیکھیں بازار گرم رہتا ہے کھانے کا، تو یہ صحت و تندرستی کے لیے بھی صحیح چیز نہیں ہے. جہاں تک قبلہ نے فرمایا نمک کا، جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر آپ نمک سے زبان پہ نمک پہ رکھیں تو سائنٹیفکلی اسپیکنگ اگر آپ دیکھیں تو زبان پہ ہمارے ٹیسٹ بڈ ہوتے ہیں جس سے ہم ذائقہ حاصل کرتے ہیں. وہ نمک پڑتے ہی زبان پہ اس کے زبان کے ٹیسٹ بڈ کھل جاتے ہیں، اب اس سے سلائیویشن بنتے ہیں. تو امام کا قول ہے جب لقمہ منہ میں رکھو تو اس کو آہستہ آہستہ چبا کر کھایا کرو. پہلے ہمارے سائنس کے آنے کے پہلے ہمارا انداز تھا کہ سب کام جو ہے اس پیٹ کے جو کارخانے میں ہوتا ہے، نہیں، یہ کام تو یہ پچنے کا کام یہیں سے شروع ہوتا ہے. اس لیے مولا کا قول کہ آہستہ آہستہ کھاؤ. اب مولا نے کہا کہ اس کے کھانے سے زبان پہ نمک رکھنے سے 70 بیماریوں سے تمہیں یہ محفوظ رکھتا ہے. اور اب آپ کھانے کے بعد جو ہیں پھر بھی ہے کہ جب طعام ختم ہو تو نمک ہی سے کرو، اس لیے کہ کھانے کے دوران آپ شکر کی میٹھی چیزیں بہت سی کھاتے ہیں. آپ کسی ڈینٹسٹ سے جا کر پوچھ لیے، خاص کر کے اس ملک میں چونکہ یہاں کافی رقم دینا پڑتا ہے ایک ڈینٹسٹ کے پاس جانے کے لیے، کہ یہ دانت کے لیے بھی یہ مضر ہیں. اور کھانے کے بعد چونکہ یہ جو نمک جو ہے یہ شوگر جو ہے اس سے محفوظ رکھتا ہے، اس سے ذائقے میں بھی اور آہض میں بھی فائدہ ہوتا ہے. دوسری بات، جہاں تک کہ پانی کا سوال ہے، دیکھیں آپ
قبلہ سے پوچھ لیں جب یہ محرم کے دوران مجالس پڑھنے جاتے ہیں، اگر کوئی برفیلا پانی لا کر رکھ دے تو یہ کہیں گے کہ للہ مجھے جا کر کے گرم پانی لا کر رکھو. اس کے لیے بھی نہیں، تھروٹ کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے کہ یہ سرد ہو جانے سے اس کے جو ہے ٹیمپریچر جو ہے باڈی کے اندر کے ہیں وہ جو ہے تتر بتر ہو جاتے ہیں، اس سے بھی آپ کو ہم نقصان ہے. اور کھانے میں یہ جو ہے کہا گیا کہ آپ کھجور ہے اس سے دیکھیں، کچھ پھل ایسے ہیں جو خدا نے مخصوص ایک اتفاق سے ہمارے لیے بنائے، جیسے کہ کھجور ہے، یہ اولیو ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، زیتون کہتے ہیں، اور یہ جیسے کہ آپ انار لے لیں، یہ کچھ یہ ایسے پھل ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں بھی موجود ہے. حتیٰ کہ یہ جہاں تک کہ زیتون کا ہے اس سے یہ محفوظ ہے کہ ہم اپنے کھانے اگر عرب میں چلے جائیں، آج یہ افطار کا وقت ہوگا، وہ تو ایک تو پورا زیتون بھی سامنے رکھتے ہیں اور قریب ان کے ہر کھانے جو ہے زیتونی کے بنے ہوتے ہیں. ٹائم لگتا. اٹلی میں کچھ اگر چونکہ سائنس کی آپ نے بات پوچھی تھی تو ایک یہ رپورٹر جو ہے اٹلی میں ایک قبرستان میں گیا، اس نے قبرستان کے سب کے تختیوں میں دیکھا کوئی 100 سال، کوئی 110 سال، کوئی 90 سال. اس نے پوچھا یا اللہ یہ اتنی عمر دراز یہاں کیسے لوگ رہے؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگ کوئی کھانا جو ہے کسی کے باہر کے تیل سے نہیں، اس باغیچے میں باغ میں جو یہاں کے لگے ہوئے ہیں ہم صرف زیتون ہی کے تیل سے کھانا بناتے ہیں، اور ہمارے عمر کی راز جو ہے اسی سے پنا ہے. جہاں تک کہ کھجور کا سوال ہے، یہ ایک ایسا پھل ہے جو کہ عرب ممالک میں ایک امیر اور غریب جو سب سے ہے اس کے پاس مہیا ہے. اللہ کے حبیب نے کہا آؤ روزہ اس چیز سے کھولو جس سے بادشاہ اپنے دسترخوان پر نہ رکھتا ہو، آؤ اس کے جہاں پر محمود ایاز سب ایک ہی دسترخوان پر ہو. یہ کتنی بڑی چیز ہے. اور یہ جو کھجور ہے اس میں اتنی انرجی اور اتنی طاقتیں پنہا ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں. ابھی جو یہ ایک جگہ اگر کہیں پر کوئی بندش ہو جائے، جیسے کہ ہمارے سرور کائنات میں شعب ابی طالب میں ان کو یہ دشمنوں نے گھیر رکھا تھا، اس میں تھا کہ وہ کھجور پہ زندہ رہتے تھے، اس لیے کہ دن گزر جاتے تھے، ہفتے گزر جاتے تھے، کسی تاجر کو شعب ابی طالب میں آنے کی اجازت نہیں تھی. جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ جو کہ ملکۃ العرب تھیں، پتنوں کو یہ بوائل کر کے پیا کرتی تھی اور کھجور سے کھانا کرتی تھی. لیکن اسی مہینے میں ان کا بھی ذکر رمضان میں آتا ہے، لیکن کھجور کھایا، قبلہ کبھی انہوں نے اف تک نہ کیا کہ آج ہمارے دسترخوان پہ صرف کھجور ہے. یہ تو کھجور اللہ کی نعمت ہے جس کو اس نے ہم تک پہنچایا. جتنی انرجی بدن کو چاہیے ہے اللہ نے اتنی کھجور میں رکھ دی ہے. تو وہ اگرچہ ایک چھوٹا سا میوہ ہے مگر اللہ نے اس سے صلاحیتوں سے بھرپور رکھا ہے. وہ بالکل ڈاکٹر صاحب نے بجا فرمایا اگر 1-2 کھجور آدمی کھا لے تو وہ بھرپور جو غذائیت مطلوب ہے باڈی کو وہ فراہم کرتے ہیں. ابھی آج ہی کی ایک رپورٹ کے مطابق قبلہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سائنسدان ہے کہ عام انسان اگر اپنی زندگیوں میں سبزیوں کو اور پھلوں کو شامل کر لیں تو آن ایوریج ان کی زندگی 3 سال بڑھ جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں سے کون کون سے پھل اور سبزیاں ہیں، اگر ہم تھوڑا سا شریعت کی طرف توجہ کر لیں، دین کی طرف، تو ہمیں سب کچھ پہلے سے بتا دیا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اجازت دیں تو چھٹے امام کا قول ہے بسم اللہ کہ انار جو ہے سبحان یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک ہے، اور امام نے کہا کہ دیکھو اسے کم از کم جمعے کے روز ضرور کھایا کرو. اور دیکھو یہ ایک پھل ہے جو اس کو جب کھانا شروع کرو تو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کرنا، اس لیے کہ اس میں ایک دانہ جو ہے وہ جنت کا دانہ ہے. تو یہ ہارون کے ساتھ دوسرے کے ساتھ یوں شیئر کرنا کہ ایک انار آپ لے لیں، تو وہ کھانے لگا اور کھاتے کھاتے اس نے پورا انار کھا لیا.
تو اس نے مانی مولا کو چڑھانے کے طور پر اس نے کہا دیکھیے اب تو اب جنت کے مستحق ہو گئے. امام بڑھے, اس کے داڑھی میں اس نے ہاتھ مولا نے لگایا اور ایک انار تھا اور انہوں نے اپنے منہ میں رکھ لیا, کہا کہ بس یہی جنت کا پھل ہے جس کو ہم انار کہتے ہیں. سبحان اللہ, بہت شکریہ قبلہ. پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک بہت ہی مختصر بریک کا. کہیں مت جائیے گا, ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پروگرام اپنے آخری مراحل کی جانب بڑھ رہا ہے. ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اب بھی کھلی ہیں, ابھی اپنے سوالات کے ساتھ پروگرام میں شرکت فرما سکتے ہیں. افطار ہدایت کے ساتھ آپ برمنگھم اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں آج. اور ایک سوال قبلہ ہمارے ایک بھائی نے ہم سے کیا کہ آن لائن تو اس پروگرام میں تو سامنے نہیں کیا, لیکن انہوں نے اس سوال کے بارے میں ضرور پوچھا کہ کوئی صاحب تھے, وہ انہوں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کو یہ مفتی ہیں وہاں سے, تو انہوں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ سحری کے وقت نہ اٹھ پائیں, آپ یعنی کچھ کھا پی نہ سکیں, تو روزہ آپ کا بالکل ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ سحری تو بہت ضروری ہے. تو اگر آپ کھائیں پیئیں گے نہیں تو سحری بالکل نہیں ہوگی. تھوڑا سا آپ ان کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے بالعموم ان کا آپس میں رابطہ بتا دیجئے اور روزے کی صحیح ہونا اس کے بارے میں بھی اگر آپ ارشاد فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, مجھے یہ معلوم نہیں ہے کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, جو بھی ہوں وہ جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. ظاہر ہے من دانا بدین قوم لازمت ہو احکام ہو, وہ جس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں اسی کو فالو کریں اور اسی کے مطابق عمل کریں. ہدایت ٹی وی اور ہدایت کے ناظرین اور مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے, ان کے ہاں یہ حکم ہے کہ آپ سحری کے لیے اٹھیں, سحری کریں. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی سحری کے وقت نہیں بیدار ہو سکا, شام کھانا کھایا, روزہ افطار کیا, سو گیا, سحری کے وقت بیدار نہیں ہوا, اور جب بیدار ہوا تو سحری کا وقت نکل چکا تھا, اب اس کے سامنے ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اسے یہاں روزے کی نیت کرنا ہوگی بغیر کچھ کھائے پیے. اور اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو سفر کرنا پڑے گا. وہ سفر کرے اتنا جس کے نتیجے میں روزہ قصر ہو جاتا ہے اور پھر وہ واپس آ جائے. روزہ وہ بغیر کھائے پیے بھی رکھ سکتا ہے, نیت کرے گا. یہ کوئی ایسی لازم ملزوم چیز نہیں ہے ایسی. ٹھیک, بہت شکریہ. اور اس کے بعد یہ جو نیت کا بھی ایک سوال کہ اگر یہ نیت روزانہ کرنی چاہیے یا ایک پہلے روزے کے ساتھ بھی اگر یہ نیت رہے, یا اس کا زبان پہ لانا بھی ضروری ہے؟ نیت عمل ہے قلب کا, دل کے عمل کا نام ہے نیت. اور اگر آپ نے پہلے رمضان ہی سے یہ نیت کر لی کہ انشاءاللہ رمضان بھر روزہ رکھوں گا, تو ٹھیک ہے, یہ نیت اچھی ہے. لیکن آپ کو درمیان میں کوئی سفر کرنا پڑا, کوئی ایسی مشکل مصیبت آئی, کہیں پہ کسی موت فوت پہ جانا پڑا یا کوئی سفر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ روزے تو آپ کے ایک دو یا کچھ تو چھوٹ گئے, تو وہ نیت, تو لہٰذا یہ نیت اجمالی کہ میں رمضان کا روزہ رکھوں گا اور رمضان بھر کے روزے رکھوں گا, یہ بھی صحیح ہے. اور ہر روز کے اس لیے کہ جب آپ صبح سحری کر چکے تو آغاز جو ہے آپ کا وہ ان کلمات سے ہو جو بہت اچھے ہیں اور وہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیم فرمودہ ہیں. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان. تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک کالر تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی میں شازیہ نقوی بول رہی ہوں جرسی سے. تو میں نے مولانا صاحب سے ابھی میں نے دیکھا ہے شو آپ کا, تو میں نے پورا نہیں سن سکی, تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جہاں پہ آپ کو بتایا ظاہر کام سب کے ایسے ہیں تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے انسان, تو پوچھنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ ابھی فطرانے کے بارے میں بتا رہے تھے, تو پاکستان میں اب جیسے بہن بھائی ہیں, ظاہر سب کو مشکل ہوتا ہے یہاں سے تو بھیجنا. اگر یہ فطرانے کی رقم آپ پہلے ہی ابھی سے تقریباً بھیج دیں تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟
ٹھیک ہے، بہت شکریہ قبلہ نے میرا خیال ہے اس کے بارے میں بالکل تفصیل میں میں بتایا تھا. چکا ہوں، آپ جس وقت چاہیں بھیج سکتے ہیں. آپ فطرانہ اگر طے ہو گیا ہے کہ فطرانہ اس سال یہ ہوگا، آپ اپنے افراد خانہ کی طرف سے آپ بھی بھیج سکتے ہیں. مگر وہ جو میں نے ایک عرض کی وہ یہ کہ جب ابھی رمضان باقی ہے، 26 دن روزے کے، ابھی 25-26 روزے باقی، اس دوران آپ کے یہاں اگر کوئی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، ظاہر ہے اس کا فطرانہ تو اس وقت ہوگا اور وہ دینا پڑے گا. اور اس دن اگر آپ کے یہاں کچھ مہمان آ جائیں، فیملی کے لوگ آ جائیں، تو ان کی طرف سے بھی فطرانہ وہ اس وقت دے دیجئے گا. باقی جو آپ کی فیملی جائے جتنا بنتا ہے یہ آپ بھیج دیجئے. ٹھیک، بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ اس میں تھوڑا سا آپ اگر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس عظیم ماہ مبارک میں جہاں کہا جاتا ہے کہ آپ کے تھوڑے سے عمل کی بھی جو جزا ہے وہ کہیں بہت زیادہ، کتنے زیادہ گنا، ایک جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ ایک آیت کی تلاوت اگر آپ کر دیں تو عام مہینوں میں پورے ختم قرآن کا ثواب آپ کو حاصل ہو سکتا ہے. تو ہمارے ناظرین کے لیے خصوصاً یہ جو سمر کے روزے ہیں، گرمیوں کے، اس میں ایسے کون سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ظاہر ہے کہ لوگ کام کاج سے بھی منسلک ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ زندگی کا بڑا ضروری حصہ ہے، تو اس میں ایسا کون سا عمل کیا جا سکتا ہے کہ جس سے انسان غفلت سے بچ جائے اور ان نیکیوں کو سمیٹنے میں جو ہے وہ اس کو بہترین انداز میں سمیٹ سکے. ایک کالر جو ہے وہ آ چکے ہیں، ان کو شامل کر لیں آپ کی اجازت سے. میں چاہوں گا کہ آپ اس پر جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب میرا سوال یہ کہ مجھے معلوم کرنا ہے کہ جمعے کی، وعلیکم السلام مجھے معلوم کرنا ہے کہ جمعے کی نماز اسلامی ملک میں تو 2 رکعت ہے، تو ہم یہاں جمعے کی نماز 2 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ جی آپ ذرا دوبارہ دہرائیے گا. اسلامی ملک میں 2 رکعت ہے تو ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ میرا خیال ہے شاید آپ کی کہا چلے گی. مجھے تو آپ کا سوال شاید سمجھ میں نہیں آ سکا. انہوں نے کہا کہ عام اسلامی ملک میں 2 رکعت ہوتی ہے تو ہم بھی یہاں 2 رکعت کیوں پڑھتے ہیں. یہ شاید میں سمجھ نہیں پایا. ہم آپ کا سوال سمجھنے سے قاصر رہے. اگر آپ دوبارہ آ کر کے سوال کر لیں تو انشاءاللہ یقیناً اس کے جواب کے لیے. قبلہ جیسے تو ظاہر ہے کہ ذکر میں اور نمازوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن عام جو ہمارے روزمرہ کے معمولات کے مطابق جہاں انسان صبح رات کے اس پہر اٹھنا بھی ہے، سحری بھی کھانی ہے، اس کے بعد نماز پڑھ کے کچھ تھوڑا سا سونا بھی ہے، پھر کام پہ بھی جانا ہے لوگوں کو واپس آ کے، اور ایک لمبا دن ہے تو تھک بھی جاتے ہیں انسان. کہ غافل نہ رہے، اپنی قوت کو جتنی بھی ہے اس کے اندر اس کو سامنے رکھتے ہوئے، بروئے کار لاتے ہوئے کون کون سے ایسے عام آسان سے اگر آپ نسخے فرما دیجئے کہ انسان جو ہے وہ ان جو نعمتیں ہیں اور برکتیں ہیں ان کو بڑی آسانی سے سمیٹتا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ اس ماہ رمضان میں شیطان کو اللہ یعنی کیا کہتے ہیں سلاخوں میں، جیلوں میں بند کرتا، تو ایسا کوئی جیل نہیں ہے جس میں شیطان کو بند کر دیتا ہے. لیکن ہمارے روزے کے برکت سے جو نفس امارہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، جو نفس مطمئنہ ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. ہماری نورانی جو یہ خصلتیں ہیں اس میں اضافہ ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ ہمارے احساسات جو ہیں کہ امیری کا، غربت کا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس ہو جائے. یہی بہت بڑا، صرف روزہ ایکسرسائز نہیں ہے یہ اپنے فاقہ رکھنے کی، روزہ ایکسرسائز ہے کہ اپنے اندر کے اپنے نفس کو یہ سنوارنے کی. روزہ ہے کہ جس طرح قبلہ نے شروع میں بتلایا تھا کہ آنکھوں کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ان چیزوں کا روزہ ہے. اگر اس ماہ میں 30 دن کی اگر یہ ہم مکمل پریکٹس کر لیں کہ آنکھوں کے روزے کیسے ہوں گے، کان کے روزے کیسے ہوں گے، زبان کے روزے کیسے ہوں گے، غیبت ہم نہ کریں گے، حسد ہم نہ کریں گے، جھوٹ ہم نہ بولیں گے، تو یہ ایسے ویپنز ہیں، یہ ایسے اسلحے ہیں جو کہ ہمارے نفس کی حفاظت کریں گے آئندہ آنے والے مہینوں میں. اس سے جو ہے انسان جب افطار
افطار کے وقت گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھتا ہے یا مسجد میں یا بارگاہوں میں عام یہ پبلک کے ساتھ سامعین کے ساتھ وہاں پر جو روزہ داروں کے ساتھ بیٹھتا ہے یہ احساس کے ساتھ بیٹھتا ہے یہ دسترخوان ہم نے نہیں کہ یہ دسترخوان اللہ نے بچھائے یہ دسترخوان امیروں کے الگ نہیں ہے غریبوں کے الگ نہیں ہے یہ دسترخوان عوام کے لیے بنا ہے قبلہ نے ابھی فطرہ کے ذکر کی یہ خمس و زکوٰۃ اور یہ خیرات کے فکر یہ ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے آؤ جنت کو تمہیں اتنے کم یعنی عملوں کے ذریعے تمہیں دے رہا ہوں تم آؤ اسے خرید لو آؤ یہ جو ضرور ہے کہ آج انگلینڈ میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں اتنے لمبا روزے نہیں ہونے چاہیے لیکن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کہنا ہے کہ ہم کو زندگی کی چند پسندیدہ چیزیں ہیں اس میں ایک ہے کہ صوم روزہ جو ہو جو کہ چلتی ہوئی دھوپ یعنی سمر گرمی کا روزہ ہے وہ انہیں پسند ہے اس لیے پسند ہے کہ پروردگار تیری راہ میں تیری اس میں میں ان دقتوں کو برداشت کرنے کے تیار ہوں اور اللہ کہتا ہے اے میرے بندے اے نفس مطمئنہ کے مالک تمہیں اس اجر میں نے جنت کے دروازے اسی ماہ میں کھول رکھے ہیں بچے ہوں جوان ہوں بوڑھ ہوں دیکھیں جنت کے حاصل کرنے کے اللہ نے کتنے طریقے ہمارے لیے آسان کر رکھے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے جواب دیا اور گفتگو فرمائی جو ہمارے کالر تھے میرا خیال ہے مجھے تو ان کا سوال آپ کو تو سمجھ میں نہیں آیا تھا ان کا جمعہ کے بارے میں جمعہ کے بارے میں وہ آدھا سا سوال تھا ان کا کہ اسلامی ممالک میں 2 رکعت پڑھا جاتا ہے یہاں بھی 2 ہی رکعت پڑھا جاتا ہے مگر یہ ہے کہ 2 رکعت سے پہلے 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں نماز جمعہ سے پہلے 2 خطبے جو قائم مقام ہیں 2 رکعتوں کے ٹھیک بہت شکریہ اور ہم سب جگہوں پہ 2 ہی رکعت پڑھا جاتا ہے جمعہ ہاں تقریباً ہر جگہ میں نے تو کہیں 2 سے زیادہ نہیں دیکھا ٹھیک بہت شکریہ قبلہ اور میں چاہوں گا کہ انہی لمحات میں آپ بھی اگر تھوڑا سا ایک نسخہ فرما دیجئے ہمارے ناظرین کے لیے کہ ان ماہ سیام میں انسان کس طرح اپنے روزے کے اندر ظاہر ہے کہ اس کو جہاں دنیا کے کام بھی کرنے کا قبلہ نے بڑے خوب تفصیل سے بتایا اگر تھوڑی سی آپ اس میں یہ جو روزے کی دورانیہ یہ لمبائی یہ میں سمجھتا ہوں وقت جو ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی یا اس کا یہ یہاں ہے اللہ نے اسی لیے وقت کی قسم کھائی ہے والعصر وہ اپنی سپیڈ سے جا رہا ہے اگر آپ خوش ہیں تو بہت جلدی وہ نکل جائے گا اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں تو ایک لمحہ جو ہے وہ اپنی سپیڈ سے جا رہا ہے اگر آدمی اپنے معمولات میں کچھ ایسا بنا لے ایک پروگرام ایسا بنا لے کہ میں روزہ رکھوں گا صبح 2:15 پہ روزہ شروع کروں گا اور اس کے بعد مجھے اتنی تلاوت کرنا ہے اتنا پھر مجھے مطالعہ کرنا ہے پھر اس کے بعد مجھے اپنی ڈیوٹی پہ نوکری پہ یا جہاں بھی جانا اور اس کے بعد 3 بجے وہاں سے واپس آنا ہے آ کے پھر مجھے اتنی تلاوت کرنی ہے اس لیے کہ مجھے جو کہا گیا ہے قرآن یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے اللہ کے مہمان ہیں تو جو مہمان کے سامنے مائدہ ہے یہ مائدہ قرآن مجید ہے آپ کتنا قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں آپ جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیے اس لیے کہ ایک ثواب کا حریص جو ہے اس کا حرص تو ختم ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو یہ چاہے گا کہ اور اگر واقعاً اس نے اپنا یہ بنا لیا کہ میرا ٹائم ٹیبل یہ ہے مجھے یہ کچھ آج کرنا ہے تو یقین مانیے روزہ کھولنے سے پہلے وہ سوچے گا میرا تو ابھی بہت کچھ باقی ہے ابھی بہت کچھ کرنے کا باقی ہے وہ پھر وقت کی طوالت کا نہیں کرے گا شکوہ وہ اپنی جو رہ گئی ہے کوتاہی اس پہ تاسف کرے گا کہ روزے کے افطار کا وقت ہو گیا نماز مغرب کا وقت ہو گیا اور میں تو یہ کچھ ابھی کرنا چاہتا تھا ابھی مکمل ہوا نہیں یعنی آپ رات کی جو عبادت ہے اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں دن کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں لوگ کہتے ہیں جی رمضان میں وقت بہت ملتا ہے اس لیے کہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے صرف بس فارغ رہنا ہے کھانے پینے سے وقت ہی وقت ہے نہیں جو وقت جس کام کے لیے رمضان آیا ہے یا جو رمضان کی آپ سے ڈیمانڈ ہے آپ اسے سامنے رکھیں تو آپ کے پاس وقت ہے ہی نہیں بہت شکریہ قبلہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی اور اس کی وضاحت فرمائی ہمارے ایک بھائی ہیں عسکری صاحب برمنگم سے انہوں نے
آن لائن تو نہیں آئے لیکن انہوں نے کنٹرول روم میں اپنا سوال لکھوایا ہے کہ وہ اس طرح ہم اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں عام دنوں میں، تو ان کا سوال یہ کہ اگر ماہ رمضان میں پڑھیں تو کیا پھر اس کا ثواب ان کو بھی ملٹیپلائی ہو کے ملتا ہے؟ بالکل اسی طرح ہے جتنا ایک زندہ کا حق ہے پڑھنے والے کا. میں نے ایک آیت پڑھی پیغمبر کے وعدے کے مطابق، مجھے ایک قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ملا، میں نے وہی ثواب اپنے کسی مرحوم کو شفٹ کیا، منتقل کیا، اس کو اتنا ہی ثواب ملا. اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے. ثواب بھیجنے والے کی نیت جو ہے وہ درست ہو، ان کو اسی حساب سے ثواب ملے گا. یہی وجہ ہے کہ لوگ، آپ نے اکثر دیکھا کہ لوگ ان ایام میں اپنے مرحومین کے لیے، اپنے گزشتگان کے لیے اور جو دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے کرتے ہیں. کوئی کسی کے نام پہ افطاری کرا رہا ہے، کوئی کسی کے لیے تلاوت کروا رہا ہے. جو ہوتا ہے عموماً جو محافل ہوتی ہیں ان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو مرحوم ہیں ان کے لیے بھی. ٹھیک، بہت شکریہ قبلہ. ہم اپنے تقریباً پروگرام کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں. چاہوں گا کہ ان عظیم ساعات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دعائیہ کلمات فرما دیجئے ہمارے ناظرین کے لیے. سمجھتے ہوئے اپنے معبود سے دست و دعا ہیں. پروردگار تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے اس عظیم مہینے کا واسطہ، تجھے تیری عظیم ہستیوں کا واسطہ، تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ، تجھے تیرے انبیاء رسل، تجھے تیرے ان ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام معصومین کا واسطہ جنہوں نے دین کے لیے بہت بڑی قربانیاں دیں. پروردگار تجھے اپنے ان سب پیاروں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مقبول اور مستجاب فرما، ہمارے گناہ اور خطاؤں کو معاف فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ سید سخاوت حسین شاہ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما. سید علمدار کاظمی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما. ایک کالر تھے مولانا خادم حسین، پروردگار انہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما. دیگر جن مومنین اور مومنات نے التماس دعا صحت کی ہے، پروردگار انہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے وہ عزیز اور بزرگ جو پیوند خاک ہو گئے، جو دنیا میں نہیں رہے، ان کے درجات بلند فرما. بالخصوص جو دہشت گردی کا نشانہ بنے، پروردگار ان شہداء کے درجات بلند فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد بحرین میں مومنین کی مدد فرما، ایسا اور قطیف میں مومنین کی مدد فرما. قرم ایجنسی اور پارا چنار میں، کوئٹہ میں مومنین کی مدد فرما. پوری دنیا میں ملت اسلامیہ پریشان ہے، سب کی پریشانیاں دور فرما. سایہ عاطفت صاحب العصر میں ان کی حفاظت اور نگہداشت فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بجائے نبی و آل الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد.